قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں سب ہمارے لیے ہیں، مگر اس صورت میں خاص احکام بھی بیان ہوئے، اس پر بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غلط انتخاب کیے ہوں گے اور غلط چیزوں کو اپنایا ہوگا، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں آپ کا جو معیار ہوگا قیامت میں آپ اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ ایک مسئلہ پچھلے جمعے بیان کرنا تھا، رہ گیا۔ پارسا عورتوں پر، ایمان والیوں پر جو عیب لگاتے ہیں ان پر لعنت کا بیان ہوا تھا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ لعنت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کہیے گا کیا مطلب؟ کہ اس کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ ہر وقت لعنت کرتا رہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی کہ شیطان ملعون ہے یا نہیں، قرآن میں بیان ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، قرآن میں بیان ہے کہ تجھ پر لعنت۔ کیا ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں شیطان پر لعنت؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کیونکہ جتنی دیر میں نے اس پہ لعنت بھیجنی ہے بہتر ہے میں اتنی دیر نبی پر درود و سلام بھیجوں۔ اب ہمارے ہاں آپس میں باتوں میں لعنت کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو ہاتھ دکھانا اس طرح، اس کو بھی لعنت کے طور پر ہمارے ہاں عرف ہے۔ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں لعنت ہو تم پر۔ جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ مسئلہ سنا رہا ہوں، جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور جو مستحق نہیں اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کا مطلب رحمت سے محروم ہونا، خالی ہونا، یعنی اس کے لیے رحمت نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لعنت کے لیے 3 وجہیں بنتی ہیں۔ ایک تو کفر، دوسرا برا عقیدہ، اور تیسرا نافرمانی، فسق۔ برا عقیدہ ہو، کفر ہو، مسلمان ہے مگر برا عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، کہلاتا مسلمان ہے لیکن عقیدہ غلط ہے، اور فسق۔ ان میں سے انہوں نے مراتب بھی بیان کیے۔ ایک کافر پر الگ سے لعنت نہیں، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت، تمام کافر جتنے بھی آ گئے۔ ایسے ہی فاسقین پر یا بدعقیدہ لوگوں پر کہا جائے گا۔ اب لعنت بالوصف، کسی خاص وجہ سے، مثلاً کہا جائے یہود و نصارہ، قدریہ، جبریہ، خوارج،
روافظ، زانی، ظالم، سود خور، رشوت خور، تو یہ ایک کا نام لے کر نہیں، یہ کہا جائے جتنے ہیں ان پر لعنت۔ بات سمجھ رہے ہوں گے؟ ہاں، کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کا جرم اس اکیلے نے کیا، دوسروں نے نہیں کیا، اور وہ جرم برا ہے، تو اس حوالے کا ذکر کر کے اس پر لعنت کی جائے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ اس نے آل رسول کے ساتھ بدسلوکی کی، انتہا درجے کی، اور جتنے بھی قاتلین ہیں ان پر۔ اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ لعنت نہ بھیجو، میں منع نہیں کرتا، مگر میں یہ کہتا ہوں جتنی دیر آپ نے یزید پر لعنت بھیجنی ہے، کیا اس سے بہتر نہیں کہ اتنی دیر آپ امام کی تعریف کریں، آل نبی پر درود بھیجیں؟ تو یہ ایک میری صرف بات بتانے کی آپ کے لیے۔ بعض ایسے افراد جن پر لعنت بھیجنا، لعنت کرنا خطرہ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جس کی حدیث شریف میں صراحت نہیں ہے، کھلے طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس حوالے سے لوگوں کو، عوام کو روکا جائے، کیوں کہ اس طرح ان کے اندر لڑائی کا، گروہ بندی کا خدشہ ہے، پھر تصادم ہو سکتا ہے، دنگا فساد ہو سکتا ہے۔ اب دور حاضر موجودہ دور ہے، جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی بد عملیاں، ان کی بد عقیدگی صاف نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کسی ایک پر نہیں یہ کہیں گے کہ جو بھی ایسے کر رہے ہیں ان پر لعنت، اگر بھیجنی پڑے تو ان پر لعنت کرنا اس وقت منع نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی بات کہ ان پر تو لعنت ہونی ہی ہونی ہے۔ میں بار بار یہ تو نہیں کہتا رہوں گا، اسی میں وقت نہیں گزاروں گا کہ ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت۔ میں اتنی دیر قرآن پڑھوں گا، درود و سلام پڑھوں گا، ذکر اذکار پڑھوں گا جس سے مجھے فائدہ ہو، لیکن لعنت کا موقع آئے تو کرنا ان لوگوں پر منع نہیں ہوگا۔ شخص معین پر لعنت کرنا، اس پر اختلاف ہوتا ہے، کچھ لوگ اس پر لڑتے ہیں کہ کسی خاص کا ذکر کر کے اس پر لعنت کرنا۔ وہ کہتے ہیں اسے دیکھو کہ واقعی اس میں کفر ثابت ہے یا نہیں، اس نے واقعی گستاخی کی ہے یا نہیں، وہ ایسی بات کا مرتکب ہوا ہے واقعی یا نہیں۔ مثلاً میں نے پھر کہا نا یزید کے بارے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس نے حکم نہیں دیا تھا، اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر یزید نے حکم نہیں دیا تھا تو ابن زیاد کو اختیار کس نے دیے تھے؟ اس کو کوفہ کا گورنر کس نے لگایا تھا؟ اور یہ تاریخ کامل ابن اسیر میں موجود ہے یہ جملہ کہ ابن زیاد نے کہا تھا مجھے یزید نے یہ کہا تھا کہ تجھے حسین کو قتل کرنا پڑے تو کر دینا۔ یہ لفظ موجود ہے تاریخ کی کتاب میں۔ تو آج کوئی کہے کہ نہیں، صرف یزید کا نام لے کر اس پر لعنت نہ کرو، ہاں یہ کہو کہ قاتلین حسین پر، آل رسول کے قاتلوں پر لعنت۔ وہ یزید سے پتہ نہیں کیوں ہمدردی جتانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، شخص معین پر نہ کرو۔ تو میں نے کہا مرزا قادیانی کے لیے کیا کہو گے؟ وہ شخص معین ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ۔ پھر ایسے ہی کوئی گستاخ رسول جس نے کھلی گستاخی کی ہو، پھر اس کا نام لوگے یا نہیں لوگے؟ تو معلوم ہوا جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو، واضح نہ ہو، ہم خام خواہ کسی پر لعنت کرتے نہیں۔ ہاں
کسی شخص معین پر لعنت کرنے سے معلوم ہو کہ ایک فساد ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ لوگ جو ہیں ان کا موقف دوسرا ہے، تو وہاں پر پہلے تسلی کرنی ہوگی۔ اب نمرود ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، کیا شبہ ہے ان کے بارے میں؟ پوچھ رہا ہوں، تو یہ شخص معین ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ میں نے مسئلہ صرف آپ کو بتانا تھا کہ جو بھی کفر پر مرا یا جس نے کوئی واضح ایسی گستاخی کی، اس پر اگر لعنت کرنی پڑ جائے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن ہم لعنت میں وقت گزارتے نہیں۔ اگر کسی کے خاتمے کا علم نہ ہو کہ وہ کس حال میں مرا ہے، کفر پر مرا ہے یا نہیں، تو اس پر لعنت کرنے کو منع کیا گیا۔ یقین نہیں ہے، پوری طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے چھپ کر توبہ کر لی ہو، تو یہ مسئلہ سن لیں، اگر کھلا گناہ کیا ہے تو توبہ بھی کھلی کرنی ہوگی، چھپ کر گناہ کیا ہے تو توبہ بھی چھپی ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کیا ہے کھلا اور توبہ کی ہے چھپی تو وہ قبول ہو سکتی نہیں۔ تو وہ لوگ یہ مسئلہ جان لیں کہ اگر کوئی توبہ کر کے مرا ہے اور اس کی توبہ کی خبر آئی ہے تو پھر اس پر لعنت نہیں کریں گے، اور جو کفر پر مرا ہے اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ قیامت میں اعضاء، انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو بولنے کی طاقت بخشے گا، زبان دے گا۔ مجرمین کے اعضاء ان کے گناہوں پر گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کیا، تو اسی طرح نیک لوگوں کے اعضاء نیکی پر بھی گواہی دیں گے۔ مثلا زبان گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ بندہ کلمہ پڑھتا تھا، تیرا قرآن پڑھتا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہاتھ جو تو نے عطا فرمائے یہ تیرے کلام قرآن مجید کو پکڑتے تھے اور پاکیزہ چیزوں کی طرف لپکتے تھے۔ پاؤں گواہی دیں گے کہ مسجد کی طرف چلتے تھے۔ آنکھ گواہی دے گی کہ جن کو نہیں دیکھنا تھا یہ روکتا تھا۔ کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ نبی کی نعتیں سنتے تھے، تیرا کلام سنتے تھے، تیری باتیں سنتے تھے۔ تو یہ اعضاء نیکوں کے بھی گواہی دیں گے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ان اعضاء کو اچھائی میں لگانا ہے، برائی میں نہیں لگانا۔ یہاں آپ سے کہوں قیامت میں تو اللہ بہتر جانتا ہے وہاں کیا کیا ہوگا، مگر جو اللہ کے اور نبی کے عاشق ہیں، جو اللہ اور نبی کے عاشق ہیں، عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ کس حال میں ہیں؟